میں تیزی سے راہداریوں میں دوڑتا ہوا قید خانوں کی طرف بڑھ گیا۔ نوری اور اس کے باپ سمیت 11 مزید قیدی اس زندان سے برآمد ہوئے، لیکن میری نظریں سلطان بابا کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ میں نے ایک ایک کال کوٹھری میں خود جھانک کر دیکھا، لیکن ان کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ قیدی آزاد ہونے کے بعد قلعے کے صحن میں جمع تھے اور خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ قلعے سے باہر کال گڑھ کی ساری بستی رات ہونے کے باوجود جمع ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے بچھڑوں کے لیے رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ جبروت کے ظلم کا سورج آج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا، لیکن خود جبروت نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اکرم اور اس کے 2 خاص مزید ہرکاروں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں، کہیں اس نے سلطان بابا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ نوری بھی اپنے باپ سمیت صحن میں ہی کھڑی رو رہی تھی۔ میں واپس دوڑتا ہوا ایس پی کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ سلطان بابا کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ایس پی وائرلیس پر اپنی فورس کو ہدایات دینے میں مشغول ہو گیا۔ اتنے میں قیدیوں کے ہجوم سے ایک قیدی باہر نکلا اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں جانتا تھا تم کامیاب واپس لوٹو گے۔ آواز سنتے ہی میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ خانو تھا۔ میں بھی روحانسا سا ہو گیا۔ یہ سب تمہاری مدد کی وجہ سے ممکن ہے خانو، لیکن میرے سلطان بابا نہ جانے کہاں ہیں۔ سارا قلعہ چھان مارا ہے، لیکن خانو چلایا، ٹھہرو، وہ ضرور بابا کو قلعے کے اس خفیہ سرنگ کے ذریعے لے جانے کی کوشش میں ہوں گے جو سیدھی صحرا کو جا نکلتی ہے۔ ایس پی نے خانو کی بات سنتے ہی مزید ایک لمحہ ضائع کیے بنا کچھ سپاہیوں کو خانو کے ساتھ اس سرنگ کا پتہ لگانے کے لیے دوڑایا۔ میں نے بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے روک دیا گیا۔ آپ رک جائیں، وہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو سب سے آنکھ بجا کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ کچھ ہی دیر میں ایک سپاہی ہانپتا ہوا دوڑ کر واپس آیا اور اس کی ایک بات سن کر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ زور سے چیخا، سرنگ مل گئی ہے صاحب، وہاں ایک بوڑھا اوندھے منہ پڑا ہے۔ اس سپاہی کی بات سن کر مجھے لگا جیسے ابھی آسمان پھٹ کر ہمارے سروں پر آ گرے گا۔ میں تڑپ کر آگے بڑھا تو کسی دوسرے سپاہی نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن میں اسے دھکیل کر قلعے کی اس غلام گردش کی طرف بھاگا جہاں خانو سرنگ دکھانے کے لیے باقی سپاہیوں کو لے گیا تھا۔ وہاں تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے اندر جاتی سیڑھیاں نظر آ گئیں جو بظاہر کسی تہہ خانے کا راستہ دکھائی دے رہی تھیں۔ جانے جبروت جیسے ہر قلعے دار کو اپنے قلعے میں ایسی خفیہ سرنگیں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میں نے تاریخ میں بھی ایسے بہت سے بادشاہوں کا تذکرہ پڑھا تھا جو اپنے محل سے فرار کا ایسا کوئی پوشیدہ راستہ ضرور بنا کر رکھتے تھے۔ کیا جبر اور اقتدار ہمیشہ ہی سے چور راستوں کا محتاج رہا ہے؟ سرنگ کے اندر سپاہیوں کا جم گھٹا تھا۔ انتہائی تنگ ہونے کے باوجود نہ جانے اس سرنگ میں ہوا کہاں آ رہی تھی۔ میں ٹارچ کی روشنی میں بنے دائروں سے ہوتا ہوا وہاں تک پہنچا جس جگہ کی سپاہی نے نشاندہی کی تھی۔ ہاں، وہ سلطان بابا ہی تھے، ہوش و حواس سے بیگانہ، نہایت زرد رنگت اور اکھڑی سانسوں کے ساتھ بے سد پڑے ہوئے۔ کچھ سپاہی ان کے ہاتھ پاؤں مسل کر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سلطان بابا کو اٹھا کر باہر کھلی فضا میں پہنچا دیا۔ بظاہر انہیں کوئی چوٹ لگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایس پی صاحب نے جب کسی سپاہی کو اپنی گاڑی سے میڈیکل بکس لانے کا حکم دیا تو عقدہ کھلا کہ وہ ڈاکٹر پہلے ہیں اور سی ایس ایس آفیسر بعد میں۔ انہوں نے سلطان بابا کا تفصیلی معائنہ کیا اور ایک انجیکشن بھی لگا دیا۔ انہیں بھی بظاہر گھٹن اور تھکن کے علاوہ کوئی خاص علامت دکھائی نہیں دی، لیکن انہوں نے مجھے تلقین ضرور کر دی کہ پہلی فرصت میں انہیں کسی بڑے ہسپتال میں مکمل طبی معائنے کے لیے ضرور لے جاؤں۔ قلعے میں بھی ابھی تک افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ سپاہیوں کے ساتھ زنانہ پولیس بھی تھی جس نے قلعے کی تمام خواتین کو اندرونی احاطے میں جمع کر کے انہیں تسلی دی
کہ فی الوقت ان میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے اپنے کمروں میں آرام کریں، البتہ واضح رہے کہ ان میں سے کسی کو بھی قلعہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ رات تیزی سے ڈھل رہی تھی اور میں وہیں سلطان بابا کے سرہانے پریشان بیٹھا، بار بار ان کا ماتھا چھو کر یہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ حدت سی محسوس ہوئی تو میں جلدی سے ایس پی صاحب کو بلا لایا۔ انہوں نے تصدیق کر دی۔ ہاں، کچھ بخار سا تو ہے، لیکن اتنی تھکن کے بعد کوئی تشویش کی بات نہیں۔ میں نے ان سے جبروت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سارے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، لیکن فی الحال اس کی حراست کے اطلاع نہیں آئی۔ میں نے بھیڑ میں سکینہ کے نانا نانی کو دیکھا تو میرا جی چاہا کہ دوڑ کر کہیں چھپ جاؤں، لیکن وہ تو خود مجھے ہی تلاش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے پاس وہی ایک تھا جس کے بارے میں سوچ کر ہی میری سانسیں گھٹنے لگتی تھیں۔ اچانک ہجوم میں خانو مجھے ایک جانب کھڑا نظر آیا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جلدی سے میرے جانب بڑھا۔ تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے نا؟ ہاں، اور اسی لیے میں نے خود پولیس کو اپنے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ ایس پی صاحب نے مجھے جبروت کے خلاف سلطانی گواہ بنانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ مجھے جبروت کے ہر گناہ کا اقرار بیان کی صورت میں بھری عدالت میں کرنا ہوگا، اور میں اس کے لیے تیار ہوں، بلکہ پولیس اگر مجھے سلطانی گواہ نہ بھی بنائے تب بھی عدالت میں بیان ضرور دوں گا۔ میں نے غور سے خانو کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم ضرور سلطانی گواہ ہی بنو گے، لیکن یہ تمہارا کفارہ نہیں ہوگا۔ تمہارا اصل کفارہ تمہاری رہائی کے بعد شروع ہوگا۔ بولو، منظور ہے؟ خانو نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تمہارے لیے خانو کی جان بھی حاضر ہے، تم صرف کفارے کی بات کرتے ہو۔ میں نے اسے دور کھڑے بوڑھے جوڑے کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ یہ بوڑھا اور بوڑھیا اسی سکینہ کے نانا نانی ہیں جو اسی قلعے کی کھولی نمبر 7 میں دفن ہے۔ تمہارا پہلا کفارہ یہی ہے کہ انہیں لے جا کر سکینہ کی قبر دکھاؤ اور اس بڑھیا کے شانوں پر پڑی وہ آدھی پھٹی ہوئی پھولوں والی چادر اس بد نصیب کی قبر پر ڈال دو۔ خانوں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ یوں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا جیسے اس کے قدموں تلے کوئی بچھو نکل آیا ہو۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم چاہو تو میرا سر کاٹ کر ان کے قدموں میں ڈال دو، لیکن کیا؟ ابھی تو تم دعویٰ کر رہے تھے کہ کفارے کے لیے ہر حد سے گزر جاؤ گے، پھر اس پہلی حد کو پار کرنے سے پہلے ہی تمہارے پاؤں کیوں جلنے لگے؟ وہ بے بسی سے تل ملایا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن میں ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ تمہیں صرف آج نہیں، ساری عمر ان کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ تمہارا اصل کفارہ اب ان لاچاروں کی کفالت ہی ہے۔ اب تم ہی کو عمر بھر ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ زندگی بھر کے گناہ دھونے کا اس سے بہترین موقع بھلا اور کیا ہوگا؟ خانو نے شدید کشمکش کے عالم میں سکینہ کے بزرگوں کی جانب دیکھا۔ میں نے دھیرے سے اسے ان کی جانب دھکیل دیا۔ بڑھیا اپنے آس پاس سے گزرنے والے ہر شخص سے یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا قلعے کے سارے قیدی رہا ہو چکے ہیں، اور کیا ان میں سے کسی نے ان کی سکینہ کو کہیں دیکھا؟ خانو دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ بوڑھی آنکھوں نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا۔ خانو نے بنا کچھ کہے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اندرونی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ خانو کے قدموں میں واضح لرزش مجھے اتنی دور سے بھی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ لڑکھڑاہٹ ان قدموں کی تھی جو آج زندگی میں پہلی مرتبہ کفارے کی راہ پر آگے بڑھ رہے تھے۔ جانے ہمارے قدم تب اس طرح کیوں نہیں لڑکھڑاتے اور ڈگمگاتے جب ہم گناہ کے راستے پر بڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہ جانے قدرت ہم کمزور و کم حوصلہ انسانوں کو
اس قدر ثابت قدم اور مضبوط کیوں سمجھتی ہے؟ سچ ہے کہ انسان کا مقدر یہ عمر بھر کی پھسلن ہی ہے۔ کم ہی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس ازلی ڈھلان سے پھسلے بنا ہی سیدھے نیچے اتر جاتے ہیں۔ خانوں کو ان کوٹھریوں کی جانب گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک بڑھیا کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ساتھ ہی بوڑھے کے رونے کی آواز بھی سنائی تھی، تو ساری بستی والے اس جانب دوڑے۔ میں وہیں گمسم سا سلطان بابا کے سرہانے بیٹھا رہا کہ میں جانتا تھا کہ ان بد نصیبوں پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ ایک لمحے کو مجھے یوں لگا کہ میں نے سکینہ کے نانا نانی کی آس صدا کے لیے توڑ کر کچھ اچھا نہیں کیا۔ کیا برا تھا اگر میں ان کو ان کی عمر کے آخری چند سالوں میں اسی بھرم ہی میں جینے دیتا کہ ان کی لاڈلی نواسی گم شدہ لیکن زندہ ہے۔ ہم میں سے کتنے بہت سے انسان اپنی ساری زندگی ایسے ہی کسی جھوٹے بھرم میں گزار دیتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ گئے لیکن بے وفا نہ تھے۔ وہ واپس لوٹا ہے تو پھر میرا ہی ہوگا۔ یہ دنیا ہماری نہیں تو کیا، آخرت تو ہماری ہی ہے۔ یا پھر اگلی زندگی کس نے دیکھی ہے؟ جتنا بھی جینا ہے یہی جی لیں۔ تو اگر ایک بھرم اور بڑھ جاتا تو ایسا کیا گناہ ہو جاتا؟ لیکن میں اس عمر بھر کی اذیت سے بھی واقف تھا جو کسی کے نہ ختم ہونے والے انتظار کی صورت میں جھیلنی پڑتی ہے۔ انتظار تو خود پل پل وارد ہوتی موت کا نام ہے، اور میں ان دونوں کی بوڑھی آنکھوں کو انتظار کی اس اونچی صلیب پر مزید نہیں لٹکانا چاہتا تھا، ورنہ شاید ان کی پلکیں موت کے بعد بھی کھلی رہ جاتی۔ کچھ دیر میں سلطان بابا نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ میں جلدی سے ان پر جھکا۔ اب کیسے ہیں آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ سلطان بابا دھیرے سے مسکرائے۔ ابھی تک بہت جلد باز ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے بتایا کہ جبروت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں صرف 12 گھنٹے کے قلیل وقفے میں ضلع بھر کی پولیس نفری لے کر قلعے کے دروازے پر آ پہنچوں گا۔ جیسے ہی اسے پولیس کی آمد کی اطلاع ملی اور صحرا سے آئی جیپ والوں نے اسے بتایا کہ صحرا میں صرف اور صرف پولیس ہی کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس نے سب سے پہلے حکومت میں موجود اپنے ان اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو اس کے در پردہ ہمدرد تھے، لیکن حسب معمول اس موقع پر سبھی نے کسی نہ کسی بہانے سے معذرت کر لی۔ ایک آدھ نے پولیس کے دربار کی گھنٹی ہلانے کی کوشش بھی کی تو وہاں نصیر صاحب کی ہدایات کا قفل پڑا پایا۔ جبروت کے پاس وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور فورس کال گڑھ میں داخل ہو چکی تھی۔ تبھی اس نے سلطان بابا کو طلب کیا اور جھنجھلا کر ان سے پوچھا کہ آخر وہ کون ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان بابا کوئی جواب دے پاتے، پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں قریب آنے لگیں اور مجبوراً جبروت کو افراتفری میں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ جاتے جاتے اس نے اپنے ہرکاروں کو سلطان بابا کو بھی ساتھ لے جانے کا حکم بھی دے دیا، لیکن اس بھاگ دوڑ میں سلطان بابا کو 2-4 دھکے سینے پر اس زور سے لگے کہ وہ بھاگنے والوں کے تیز قدموں کے لیے زحمت بن گئے۔ جبروت آگے نکل چکا تھا، پیچھے والوں میں سے کسی نے ان کے سر پر وار کیا اور وہ لوگ انہیں بے سود پڑا چھوڑ کر خود آگے بڑھ گئے۔ شاید ان کے ذہن میں کہیں یہ اطمینان بھی ضرور ہوگا کہ اس خفیہ سرنگ میں یہ ضعیف شخص ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہی جان دے دے گا، کیونکہ عام حالات میں اس تہہ خانے کے دیواروں میں چھپے اس سرنگ کے دروازے کو ڈھونڈنے میں ہمیں شاید ہفتوں لگ جاتے۔ لیکن ایک بار پھر یہاں خانوں کا کفارہ جبروت کی تمام چالوں اور گناہوں پر بازی لے گیا، اور چند لمحوں بعد ہی ہم نے انہیں کھوج لیا۔ میں نے انہیں مختصراً سکینہ کے بارے میں بتایا۔ تب تک اندر سے سکینہ کے نڈھال نانا نانی کو کچھ لوگ سہارا دیے ہوئے باہر نکل آئے۔ خانو بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ایس پی صاحب کو سلطان بابا کے ہوش میں آنے کی خبر ملی
تو انہوں نے فوراً آئی جی صاحب کو کنٹرول لائن کے ذریعے اطلاع کروا دی۔ رات ڈھلنے ہی والی تھی۔ میرے شدید اصرار کے باوجود سلطان بابا نے مزید آرام کرنے سے منع کر دیا اور مؤذن کو وہیں قلعے کی فصیل پر چڑھ کر اذان دینے کی ہدایت کی۔ وہ بہت نڈھال سے لگ رہے تھے، لیکن انہوں نے وہیں قلعے کے پکے صحن کو دھلوا کر چادریں بچھوائیں اور امام صاحب سے درخواست کی کہ وہ آج یہیں قلعے میں فجر کی جماعت کروائیں۔ قلعے کی دیواروں نے صدیوں بعد یہ نظارہ بھی دیکھا۔ امام کی قرات کی آواز اس چار دیواری میں گونجی تو بستی کے سبھی مکین نم دیدہ ہو گئے۔ طے یہ پایا کہ ظہر کی نماز کے بعد سکینہ کی آخری رسومات یہیں قلعے میں ادا کی جائیں گی۔ بوڑھا جوڑا بھی اسی حق میں تھا کہ اب اسی کوٹھڑی کو سکینہ کی قبر کے طور پر رہنے دیا جائے۔ البتہ وہاں باقاعدہ مٹی کی ڈھیری اور قرآن و دعا وغیرہ کا انتظام کروا دیا گیا۔ میرا ذہن پھر سے جسم اور روح کے اندیکھے تعلق کے الجھے دھاگوں کو سلجھانے کی کوشش میں خود اپنے بخیے ادھیڑنے لگا۔ روح کا عکس کیسا ہوتا ہوگا؟ کیا ہمارے ظاہری جسم کی شباہت کا بھی اس عکس پر کچھ اثر پڑتا ہوگا، یا پھر وہ ہوا کے کسی جھونکے کی طرح بے رنگ بے شکل ہوتی ہوگی؟ اور مجھے سکینہ کا جو عکس صحرا میں نظر آیا تھا وہ تو اس کی موت کے بعد دکھائی دیا تھا۔ گویا وہ عکس روح کے بغیر کی تصویر تھی۔ ہم خواب میں جو چلتی پھرتی تصویریں دیکھتے ہیں وہ بھی تو بے جان ہی ہوتی ہیں۔ جس شخص کو میں اپنے خواب میں چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا دیکھتا ہوں وہ اس وقت اپنی روح سمیت کہیں اور جیتا جاگتا موجود ہوتا ہے۔ گویا ہمارے ذہن کے پردے پر بنا روح جو فلم چل رہی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ کبھی ہمارا اس شخص کے جسم اور روح سے کوئی خونی رشتہ بھی رہا ہو۔ ہم بالکل انجان اور نئے چہرے بھی اپنے خواب میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا ذہن ان کا خاکہ کیسے تراش لیتا ہے؟ ان میں سے کئی چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم باقی ساری زندگی کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خواب کا شناسا چہرہ مل بھی جاتا ہے۔ تو کیا ہم عالم ارواح میں پہلے اس چہرے کی روح سے مل چکے ہوتے ہیں؟ سلطان بابا کی حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں مزید سوال پوچھ پوچھ کر پریشان کرتا، لیکن خود میں الجھتا ہی چلا گیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو مستقبل کی جھلکیاں اپنے خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو جاگتی آنکھوں سے چند لمحوں میں آنے والے کسی واقعے کی کچھ تفصیل کبھی کچھ اشاروں میں اور کبھی باقاعدہ چہرے، نام اور جگہ تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں وہ اجنبی چہرے اور انجان جگہیں کس طرح خواب میں دکھائی دے جاتی ہیں۔ ضرور میرا اور سکینہ کی تصویر کا بھی کچھ ایسا معاملہ تھا۔ وہ میرے لیے بظاہر انجان ہونے کے باوجود انجان نہیں تھے۔ میرا سارا دن اسی سوچ بچار میں گزر گیا۔ میری پوری کوشش تھی کہ سلطان بابا جس قدر ہو سکے آرام کریں، لیکن بستی والوں نے ہمیں مزار واپس لوٹنے ہی نہیں دیا اور نوری کا باپ ضد کر کے ہمیں اپنے گھر لے آیا۔ میں نے بستی کے ڈاکیے کے ذریعے شیر محمد کو بھی ایک رکا بھجوا دیا تھا کہ اگر ہو سکے تو اپنی یونٹ کا ڈاکٹر لے کر کچھ دیر کے لیے کال گڑھ آ جائے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ سلطان بابا کا تفصیلی معائنہ کروا کے اپنا پورا اطمینان کر لوں، اور پھر وہ شاباش جوانہ شاباشے کرتا ہوا عصر کے بعد اپنی جیپ میں ڈاکٹر کو لے کر پہنچ بھی گیا۔ ڈاکٹر نے نہایت تفصیل سے سلطان بابا کا معائنہ کیا۔ وہ ان کی سر کی چوٹ کے بارے میں کچھ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے چند تفصیلی ٹیسٹ لکھ کر دیے کہ 2 دن آرام کے بعد جب سلطان بابا سفر کے قابل ہو جائیں تو فوراً شہر کی کسی بڑی لیبارٹری سے یہ ٹیسٹ کروا لیے جائیں۔ تب تک اس نے سلطان بابا کو سختی سے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ مغرب کے بعد شیر محمد اور ڈاکٹر رخصت ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مکمل اندھیرا چھاتے ہی سرحد کی جانب سے شدید فائرنگ کی آواز نے ہم سب کو چونکا دیا۔ پولیس کی نفری بھی ابھی تک کال گڑھ ہی میں موجود تھی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی ایس پی صاحب نے آ کر ہمیں وہ خبر سنائی
جو ایک خدشے کی طرح میرے دل و دماغ کے کسی کونے میں صبح سے کھٹک رہی تھی۔ جبروت اور اس کے 4 ساتھی سرحد پار کرنے کی کوشش میں سرحدی رینجر سے بھڑ گئے، اور میری توقع کے عین مطابق جبروت نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے ایک بار سلطان بابا نے بتایا تھا کہ معافی اور توبہ کی توفیق بھی مقدر والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، ورنہ آنکھوں پر لوہے کے پردے اور کانوں میں سیسا پگھلا دیا جاتا ہے۔ انسان کے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ شاید یہی سب کچھ جبروت کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اس کی انا اسے کفارے کے راستے پر بڑھنے سے روک رہی تھی۔ موت دونوں جانیں بھی اس کا مقدر تھی۔ وہ گرفتاری دے دیتا تب بھی صرف سکینہ کا قتل ہی اسے پھانسی پر چڑھانے کے لیے کافی تھا، اور شاید خود کو اپنی مرضی سے دار کے حوالے کر دینے سے قدرت اس کے چند گناہ دھو بھی ڈالتی۔ لیکن اس نے گناہوں کی کالک ماتھے پر لیے ہی اس جہاں سے جانے کی ٹھان لی تھی۔ پولیس کنٹرول کے ذریعے ہمیں پل پل کی خبر مل رہی تھی کہ اب جبروت کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اب اس کے ساتھی بھاگ رہے ہیں، اور پھر اس کا پہلا محافظ گرا، پھر دوسرا، اور اب جبروت کو آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہتھیار ڈال کر سامنے آ جائے، اور پھر مکمل خاموشی۔ ایک آخری فائر کی آواز گونجی، اور پھر پولیس کے وائرلیس سیٹ چیخ پڑے۔ ہر جانب ایک شور سمجھ گیا۔ جبروت نے خود کو کن پٹی پر گولی مار کر اپنا خاتمہ کر لیا تھا۔ بستی کی ساری آبادی جو پولیس کے عارضی صحرا میں قائم کردہ کنٹرول روم کے گرد جمع تھی، گنگ سی رہ گئی۔ چاروں طرف ایک سناٹا سا چھا گیا۔ ظلم کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ابھی 24 گھنٹے پہلے تک جو ان سب لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا تھا، آج ایک بے جان لاشے کی صورت ریت پر بے بس پڑا تھا۔ سرخ رنگ اور خون کی دھار تو اس کا پسندیدہ کھیل تھا، اور آج جاتے جاتے بھی وہ یہ کھیل کھیل ہی گیا۔ سلطان بابا کو خبر پہنچی تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی نوری کے گھر ہی آرام کر رہے تھے، اور پھر اگلی صبح سورج نکلتے ہی سانول اور پھر اس کا باپ یکے بعد دیگرے نمودار ہوئے۔ سانول مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا باپ بھی شرمندہ سا پیچھے کھڑا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا۔ سانول کے باپ نے ساری بستی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ جبروت کے ڈر کی وجہ سے کھل کر بستی والوں کا ساتھ نہیں دے سکا، نہ ہی اس نے اپنے بیٹے کو جبروت کے نوری کے لیے بھیجے گئے رشتے اور اس سارے معاملے کی خبر ہونے دی، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ وہ اپنے جوان بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ وہ خوف زدہ تھا، اور زمانے میں خوف سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ کال گڑھ والوں کے سر سے جبروت کے خوف کے بادل چھٹے تو ان کی زرد رنگت میں بھی دھیرے دھیرے سرخی شامل ہونے لگی۔ 24 گھنٹے کے اندر ہی وہ صرف سانس لینے کی مجبوری سے نکل کر جینے کے سپنے دیکھنے لگے تھے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اگلے دن بستی والوں سے رخصت لے کر سلطان بابا کو شہر کے کسی بڑے ہسپتال میں داخل کروا دوں تاکہ ان کے تمام ٹیسٹ ہو سکیں۔ ویسے بھی کال گڑھ میں ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی اس خواہش کا بستی والوں کے سامنے اظہار کیا، سبھی بگڑ گئے۔ سانول تو باقاعدہ لڑنے کے لیے آن پہنچا کہ اگر سلطان بابا کا طبی معائنہ ہی کروانا ہے تو وہ خود میرے ساتھ شہر جا کر 2-4 دن میں سارے کام مکمل ہونے کے بعد میرے ساتھ ہی واپس آ جائے گا۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ ہمارے پاؤں میں چکر تھا، جانے قدرت نے ہمارا اگلا پڑاؤ کہاں لکھا تھا، اور اب مزید کون سا امتحان درپیش ہوگا۔ اسی شام سانول کے باپ کی درخواست پر نوری کو باقاعدہ نشانی پہنانے کی رسم بھی رکھی گئی۔ شام ہی سے بستی کے سبھی گھروں کی دیواروں کی منڈیر پر دیے جلا دیے گئے۔ یہ اس صحرا کا پہلا چراغاں تھا جو قلعے کی دیواروں کے باہر خود بستی والوں کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ مردوں نے برسوں سے صندوقوں میں پڑی اپنی سفید لٹھے کی گھیردار شلواریں نکلوا کر انہیں مائع لگا کر تیاری کی۔ بوسکی کی 2 گھوڑوں کے نشان والی قمیصیں اور سر پر نیا صافہ یا سرخ پگڑی۔
عورتوں نے بھی اپنے بازو کوہنیوں سے اوپر تک چوڑیوں سے بھر لیے. سرخ، پیلے، اودے اور سفید بڑے گھیر والے پلو اور ناک میں چمکیلے کوکے. جانے ایسی رسموں کا مہندی سے ایک خاص تعلق کیوں جڑا ہوتا ہے؟ شاید رنگ اور خوشی کا آپس میں کوئی گہرا ناتا ہوگا. اسی لیے تو جہاں خوشی بکھرتی ہے وہیں بہت سے رنگ بھی در آتے ہیں. میں خود تو ابھی تک اس خوشی نامی جذبے یا احساس کی گتھی ہی نہیں سلجھا پایا تھا. خوشی کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو ہمیشہ سے ہی زیادہ خوشی مزید افسردہ کر دیتی ہے. شاید میرے اندر خوشی جھیلنے کا ظرف ہی نہیں تھا، اور کسی ایسے احساس کا جشن کیا منانا جو چند گھڑیوں سے لے کر بس چند گھنٹوں تک ہی آپ کا ساتھی ہو. شاید خوشی کا واسطہ ہی اس کی اس کامیابی کی صفت سے جڑا ہے. بڑی سے بڑی خوشی ہمیں بس کچھ دیر کے لیے ہی تو مکمل مسرور رکھ پاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ سرور ایک اطمینان میں ڈھلنے لگتا ہے، اور چند گھنٹوں بعد ہی کسی احساس کی تکمیل کی طمانیت میں تبدیل ہو کر ذہن کے کسی گوشے میں کروٹ لے کر سو جاتا ہے. پھر جب تک ہم خود اس لطیف احساس کو نہ ٹٹولیں یہ اپنے آپ نہیں جاگتا. لیکن اس کے برعکس غم ہر لمحہ بوند بوند ہو کر ہمارے دل کی زمین پر ٹپکتا رہتا ہے. ہمیں خوشی کو کچھ دن کے بعد یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ غم ہمیں کبھی بھولتا نہیں. کسی وفادار دوست کی طرح ہر پل ہمارے وجود کے اندر رہتا ہے. خوشی اپنے ساتھ ہمیشہ رخصت ہونے کا تصور لاتی ہے، جبکہ غم کا کانٹا ایک دائمی چبھن، کاٹ اور جلن لیے دل کے اندر ہی پیوست ہو جاتا ہے. تو پھر نہ جانے ہم ہمیشہ خوشی کی تلاش میں کیوں بھٹکتے رہتے ہیں؟ اس بے وفا کو ہر لمحہ خوش آمدید کہنے کے لیے کیوں تیار رہتے ہیں؟ جو ہمیشہ اپنے ماتھے پر الوداع لکھوا کر آتی ہے اسے کیوں اٹھا کر سدا کے لیے اپنے سینے سے نہیں لگا لیتے؟ جو عمر بھر ہماری چوکھٹ پر پڑا ہمارا انتظار کرتا رہتا ہے. سانول بھی آج اس بے وفا خوشی کے وار کا شکار تھا جب میں مزار کی دہلیز پر پڑے غم کی چوکھٹ پار کر کے بستی کے لیے نکلا تو شام ڈھل چکی تھی. غم مجھے جاتے دیکھ کر بولا، جاؤ مل آؤ اس 2 گھڑی کی ساتھی سے، میں یہیں پڑا رہ کر تمہارا انتظار کروں گا، پر دیکھو کہیں دیر نہ کر دینا، گر میرا تمہارا تو سدا کا ساتھ ہے. سلطان بابا کی دیکھ بھال کے لیے پیش امام صاحب نے مسجد سے 2 طلباء کو مزار بھیج دیا تھا، کیونکہ سلطان بابا اس شور شرابے سے گھبرا کر آج شام ہی واپس مزار لوٹ آئے تھے. میں جب سانول کے گھر کے قریب پہنچا تو دور ہی سے مجھے عورتوں کی گنگناہٹ سنائی دی. صحرائی گیت کے بول سانول کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آج تم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا. تمہاری محبوب 16 سنگھار کیے اور اپنے ماتھے پر تمہارے نام کی بندیاں لگائے کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، لیکن خدا مارے ان چوڑیوں والیوں کو، یہ ہمیشہ دیر کر دیتی ہیں. شاید وہ تمہاری محبوب سے جلتی ہیں. عورتیں زور سے ہنسی اور کسی دوسری جانب سے کوئی اور ٹولی گنگنائی. یہ چوڑی والیوں کا جواب تھا، ہاں ہاں ہم کیوں جلدی کریں، ہمارے تو دل جل رہے ہیں. بستی میں ایک ہی تو چھیل چھبیلا تھا جس کی بانسری سننے کے لیے ہم ساری صحرا میں جمع ہوتی تھیں. خدا کرے آج اس زور کی آندھی چلے کہ صحرا کا شہزادہ اپنا راستہ بھول کر چوڑی والیوں کی بستی میں آ جائے. سب عورتیں ہنس پڑیں. جانے یہ صحرائی گیت اور ٹپے کون لکھتا ہوگا، جانے ایسے کتنے گمنام شاعر ہوں گے جنہیں دنیا کبھی جان ہی نہیں پائی، لیکن ان کے الاپ اور گیت صدا کے لیے امر ہو کر ان صحراؤں، بستیوں اور گاؤں گلیوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہتے ہیں. سانول کی منگنی کی تقریب کا ہنگامہ عروج پر پہنچ چکا تھا. لڑکے والیاں ترکی با ترکی لڑکی والیوں کے سوالوں کا جواب دے رہی تھیں. مرد کہکے لگا رہے تھے. صحرا کے بنے ہوئے خاص سونف اور شکر کے مشروب سے ساری تقریب کی خاطر مدارت کی جا رہی تھی.
بچے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے، ہر طرف نور، رنگ، شور اور کہکے تھے۔ سانول کو عورتوں کے جھرمٹ میں باہر لایا گیا تو سب ہی اس جانب دوڑے۔ کچھ ایسا ہی منظر نوری کے صحن کا بھی تھا۔ اس وقت نوری کے چہرے پر شام کی لالی اور صبح کے نور جیسے دو موسم بیک وقت جھلملا رہے تھے۔ یہ لڑکیاں ایسے موقعوں پر اتنے بہت سے رنگ بیک وقت کیسے سمیٹ لیتی ہیں؟ اب عورتوں کے تیروں کا رخ میرے جانب ہو گیا تھا۔ ایک نے لے لگائی، جانے لوگ کس کے غم میں جوگی بن بیٹھے ہیں، کاش آسمان پر اڑتی یہ نیلی پتنگ مزار کے مجاور تک میرا پیغام بھی پہنچا دے۔ سب زور سے ہنسے۔ دوسری ٹولی نے تان چھیڑی، مزار کے مجاور کی آنکھوں کا سرما جانے کس کان سے آتا ہے، اگر وہ چاہے تو ہم سب اپنی اپنی سرمے دانیاں مزار کی چوکھٹ پر چھوڑ آئیں۔ سانول میرے قریب ہی بیٹھا ہنس ہنس کر اس صحرائی بولی کا ترجمہ مجھے سنا رہا تھا۔ لفظ چاہے کسی بھی زبان کے ہوں، ان گیتوں کا مطلب سدا ایک سا ہی ہوتا ہے۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری تھا کہ صحن کا دروازہ کھلا اور ایک طالب علم جسے میں مزار چھوڑ کر آیا تھا گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہی تیر کی طرح میری طرف بڑھا۔ اس کی کچی پکی اردو سے میں صرف اتنا ہی سمجھ پایا کہ سلطان بابا کو خون کی قے ہوئی ہے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے جسم میں سے جیسے کسی نے پل بھر میں ہی ساری ہی جان نکال دی۔ میں نے سانول سے کہا کہ وہ یہیں رکے، لیکن مجھے ابھی مزار لوٹنا ہوگا، لیکن سانول بھی میرے پیچھے ہی لپکا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دیگر بہت سے لوگوں سمیت مزار کی جانب دوڑے چلے جا رہے تھے۔